السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے اس ویڈیو میں شاعر کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ جوش ملی آبادی۔ نمبر 1، جوش کا مکمل نام شبیر حسین خان جوش تھا۔ نمبر 2، جوش ملی آبادی 5 دسمبر 1894 عیسوی کو ملی آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ نمبر 3، جوش ملی آبادی علی گڑھ، لکھنؤ اور آگرہ کے اسکولوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ نمبر 4، جوش ملی آبادی 1924 عیسوی میں حیدرآباد منتقل ہو گئے۔ حیدرآباد میں انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی کے دارالترجمہ میں ناظر ادبی کی حیثیت سے ملازمت اختیار کر لی۔ نمبر 5، جوش ملی آبادی حیدرآباد سے 1934 عیسوی میں دہلی منتقل ہو گئے اور یہاں اردو کے کئی شعری مجموعے شائع کیے اور ایک اردو میں مشہور رسالہ کلیم جاری کیا۔ نمبر 6، جوش ملی آبادی ہندوستان کی آزادی کے بعد حکومت ہند کے ایک رسالہ آج کل کے ایڈیٹر بن گئے۔ نمبر 7، جوش ملی آبادی کو ان کی ادبی خدمات کو دیکھ کر حکومت ہند نے ان کو پدم شری کے اعزاز سے نوازا۔ نمبر 8، جوش ملی آبادی نے اردو زبان میں کئی مشہور غزلیں اور رباعیاں لکھی۔ ان کی غزلیں اور رباعیاں کافی شہرت کی حامل ہیں۔ نمبر 9، جوش ملی آبادی کے کم و بیش 12 مجموعے منظر عام پر آئے۔ نمبر 10، جوش ملی آبادی کے مشہور شعری مجموعے آیات و نغمات، شعلہ و شبنم، نقش و نگار، جنون و حکمت، حرف و حکایات اور سنبل و سلاسل ہیں۔ نمبر 11، جوش ملی آبادی نے تحریک آزادی پر کئی نظمیں لکھتے ہوئے شاعر انقلاب بن گئے۔ الفاظ کے استعمال پر انہیں کمال حاصل تھا۔ تحریک آزادی کی نظموں میں انہوں نے پرجوش الفاظ استعمال کرتے ہوئے حب الوطنی کو فروغ دیا۔ نمبر 12، پابند نظم کی تعریف۔ ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، پابند نظم کہلاتی ہے۔ نمبر 13، جوش ملی آبادی کی ایک مشہور نظم البیلی صبح ہے۔ اس نظم میں جوش نے قدرتی نظاروں اور صبح کے منظر کی بہترین انداز میں عکاسی کی ہے۔ جوش کا خاص طور پر نظموں میں انداز بیاں منفرد تھا۔ نمبر 14، اردو کے مشہور شاعر جوش ملی آبادی کا انتقال 22 فروری 1982 کو ہوا۔